علامہ ہلی کا مشہور ترین واقعہ ان کی اپنی کتاب تذکرۃ الفقہاء میں ہے۔ اس میں علامہ ہلی تحریر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 شب جمعہ کربلا میں امام کی قبر کے نزدیک عبادت کرے تو پھر اس کی ملاقات اپنے امام سے ہو سکتی ہے۔ معتبر روایات ہے۔ مجھے معلوم تھا طالب علم اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں۔ طالب علموں کی طرح ایک مرتبہ آپ کے دل میں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ مسلسل 40 شب جمعہ کربلا زیارت کو جائیں اور مخصوص دعائیں پڑھیں تو شاید شرف زیارت حاصل ہو جائے۔ اب علامہ ہلی ہر شب جمعہ حلہ سے کربلا خچر پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ 39 شب جمعہ مواتر آئے۔ 40ویں شب جمعہ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ میں حلہ سے چلا کربلا کی جانب اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آج آخری شب جمعہ ہے جسے گزار لوں تو اس روایت کی روشنی میں امام کی مجھ سے ملاقات ہونا ہی چاہیے۔ اب حلہ سے کربلا کا سفر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا سفر ہو تو ہم اس میں قسم قسم کی دنیا کی باتیں سوچیں، لیکن یہ ایک عالم مجتہد کا سفر ہے۔ تمام سفر اگر وہ سوچتا بھی ہے تو علمی مسائل۔ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں کہ اس 40ویں سفر میں جب میں چل رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک علمی مسئلہ آ گیا، تو میں نے سوچا کہ اکثر روایتوں میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر روئے تو اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری سمجھ میں یہ روایت نہیں آ رہی تھی کہ صرف رونے سے سارے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں۔ میں اسی فکر و پریشانی میں چل رہا تھا کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک ذیشان عرب اپنی سواری کے جانور پر چلا آ رہا ہے۔ وہ میرے خچر کے قریب آیا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ ایک مرتبہ دوران گفتگو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کیفیت بتائی کہ حدیث میں نے پڑھا 40 شب جمعہ کربلا جا کر عبادت کرنے والے کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میں اسی سفر میں چل رہا ہوں اور میرے ذہن میں ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ اب علامہ ہلی کہتے ہیں میرے ذہن میں اس وقت 2 مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ یہی آنسو کا اور دوسرا مسئلہ یہ روایت غلط ہے۔ چنانچہ جب اس عرب سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو میں نے بتایا میرے ذہن میں 2 مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ آنسو سے نجات کا، دوسرا مسئلہ یہ کہ اس روایت پر عمل کرنے والے کی واقعاً امام سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اس عرب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں، مگر اے ہلی اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، ایک بات تو بتا کہ اگر کوئی بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہو اور راستے میں بھول گیا ہو، راستہ بھول کر وہ کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا ہو جہاں اسے ایک خالی جھونپڑی نظر آ رہی ہو جس میں ایک ضعیفہ ہو، ضعیفہ کی پوری زندگی کا اثاثہ ایک بکری ہو اور پوری زندگی ایک بکری کے دودھ پر گزار دی ہو۔ یہ بادشاہ پیاس کی کیفیت میں اس ضعیفہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ جا کر پیاس کی شکایت کرتا ہے تو فوراً اپنی بکری کا دودھ بادشاہ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جب پیاس بجھ گئی تو بادشاہ نے بھوک کی شکایت کی۔ جب اس ضعیفہ نے فوراً اس بکری کو ذبح کر کے اسے بھون کر کباب بنا کے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیے۔ بادشاہ کا پیٹ بھرا، بادشاہ کی پیاس بجھی، ایک مرتبہ واپس جاتے ہوئے اسے کہہ گیا کہ میں کون ہوں اور بتایا گیا کہ کبھی دارالخلافہ آنا تو مجھ سے ملاقات کرنا۔ اے ہلی کبھی یہ عورت دارالخلافہ جائے اور بادشاہ سے ملاقات کرے تو بادشاہ اس کی کتنی خدمت کرے، اس خدمت کا صلہ ہو جائے جو اس وقت کی تھی جب بادشاہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ اب علامہ ہلی نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ پوری سلطنت بھی اس کے نام لکھ دے تو بھی شاید اس کے برابر نہ ہو وہ خدمت جو اس ضعیفہ نے انجام دی۔ عرب سوال کرتا ہے کیوں ایک بکری کے بدلے میں 10 بکریاں
50 بکریاں 100 بکریاں دے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ضعیفہ نے اپنا پورا اثاثہ، اپنی پوری کائنات، اپنی پوری چیزیں اس بادشاہ کے اوپر قربان کر دی کہ اب تقاضۂ عقل یہ ہے کہ ضعیفہ کے احسان کے بدلے بادشاہ اپنی پوری سلطنت، پوری جائیداد اس ضعیفہ کے حوالے کر دے۔ عرب نے کہا بس یہی اس کا جواب ہے کہ جب حسین علیہ السلام اپنی پوری کائنات اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو اب خدا اپنی پوری کائنات حسین علیہ السلام کے حوالے کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات۔ اور سنو، تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ زمانے کا امام تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا کہ میں نے چھو کر جو دیکھا تو غائب ہو چکے تھے، دور دور تک نام و نشان نہ تھا، اور میں سمجھ گیا یہ امام زمانہ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے آ کر نہ صرف اس مسئلے میں میری مدد کی بلکہ جو 40 شب جمعہ والی روایت تھی اس کا نتیجہ بھی میرے سامنے آ گیا اور مجھے امام علیہ السلام سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ تو یہ ایک پہلو ہے علامہ ہلی کی زندگی کا، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اتنا بلند مقام ہے علامہ ہلی کا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے امام علیہ السلام آتے ہیں اور ملاقات کا شوق پورا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو علامہ ہلی نے حقیقت میں اس دین خدا پر ایک ایسا احسان کیا کہ ظہور امام علیہ السلام تک اس کے آثار دنیا میں پائے جائیں گے۔ والسلام علیکم۔